اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ صاف ستھری چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاکیزہ عورتیں ایمان والوں میں سے اور پاکیزہ عورتیں اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو، پاکدامنی حاصل کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے نہ، اور نہ ہی اپنے خواہشات پورا کرنے کے نظریے سے، اور جو ایمان کا انکار کرے اس کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں دو طرح کے مضامین بیان کیے گئے۔ آیت کے پہلے حصے میں رزق کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد پھر ازدواجی زندگی کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کے شروع سے حلال اور حرام کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے آخری صورت ہے، اس لیے اس میں حتمی اور ہمیشہ کے جو ضرورت پیش آنے والے جو احکام تھے ان کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا الیوم احل لکم الطیبات۔ الیوم سے مراد وہ عرفہ کے دن 10 ذوالحجہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھے اور جبل رحمت کے پاس تھے، جس طرح پہلے 2 دفعہ اليوم کا لفظ آیا، اليوم یئس الذین کفروا اليوم اکملت لکم دینکم، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، اليوم احل لکم الطیبات۔ مطلب یہ ہے کہ آج سے قیامت تک یہ مسائل ہوں گے، یہی احکام ہوں گے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے حلال نہیں تھی، مطلب یہ ہے کہ اول دن سے جو تمہارے لیے حلال کی جا رہی تھی وہی آگے تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال باقی رکھا ہے، اور جو نامناسب ہیں مزاج کے اعتبار سے اللہ نے ان کو حرام قرار دیا۔ احل لکم الطیبات میں مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہے اس کی حکمت پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پاکیزہ چیز، صاف ستھری چیز حلال کی ہے اور ناپاک چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور انسان تب اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جب اس کے اندر اچھے جذبات اور اچھے اخلاق ہوں، اور اچھے اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکیزہ پانی دیا جائے۔ ایک حتمی چیز ہے اور مشاہدے میں ہے، ظاہر باہر ہے کہ اگر سبزی کو بھی گندا پانی ملے تو اس کے اثرات اس میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان تو ایک حساس چیز ہے اور اس کے اندر اعلیٰ صفات ہیں، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو اگر اس کو غلط غذا پہنچے گی تو اس کے اندر برے اخلاق اور بری صلاحیتیں پیدا ہوں گی، اور اگر پاکیزہ پانی پہنچے گا تو پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ جذبات، پاکیزہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ تب ہوتا ہے
جب اس کے اندر صفات اعلیٰ درجے کی ہوں، اور انسان کی قیمت ہے ہی تب جب اس کے اندر اعلیٰ صفات ہوں تو، ورنہ اگر اس کے اندر حرام غذا ہو اور حرام جذبات ہوں، حرام صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہو تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جانور ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے یہ جو ناپاکی ہے یہ کئی اعتبار سے انسان کے اندر آتی ہے۔ غذا اس کی بنیاد ہے، غذا کے بعد پھر کبھی تو اتنا اندر ناپاکی آ جاتی ہے کہ ایمان جیسی پاکیزگی سے محروم ہو کر کفر میں چلا جاتا ہے، اور کبھی ایمان تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو اعمال صالحہ پاکیزہ اعمال ہیں وہ اس سے صادر نہیں ہو سکتے، صحیح دیکھ نہیں سکتا، صحیح بول نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ حرام غذا کا اس پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، غلط دیکھے گا، لالچ اور خواہشات کے غلبے سے دیکھے گا، اور شرمگاہ کی چسکے میں ساری زندگی گزار دے گا۔ یہ اس کے حرام کھانے کے اثرات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو انسان کو انسانیت سے نکالنے والی چیزیں ہیں۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، تو فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ پھر یہ جو چیزیں حلال کی گئی ہیں اس میں بھی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ ایک چیز ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا، جس طرح حلال جانور 4 قسم کے بیان فرمائے، اسی طرح شکاری جانوروں میں حلال ہیں، اور کچھ چیزیں حرام ہیں، یعنی ابتدا ہی سے ان کے اندر خباثت ہے، جیسے ناپاک اور حرام قسم کے جانور جن کا کل بھی درس میں تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ حلال اور حرام ابتدائی طور پر ہیں۔ جو حلال ہیں ان کو ابتداً حرام کوئی نہیں کر سکتا، جو حرام ہے ان کو حلال کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا درجہ ہے حکمی طور پر حلال اور حرام۔ وہ اگر حلال جانور کو صحیح طور پر ذبح کیا جائے، جس طرح کے ذبح کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا شریعت میں ہے، تو اس صورت میں پھر اس کا عقل، اس کا کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ یہ 100% یہ چیز حلال پاکیزہ ہو گئی۔ اور اگر اسی حلال جانور کو اس طریقے پر نہ مارا جائے جس طریقے پر شریعت نے اس کو مارنے کی اجازت دی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر حکمی طور پر خباثت آ جاتی ہے، ناپاکی آ جاتی ہے۔ اب جس چیز کو حلال قرار دینے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں 4 چیزیں ہیں۔ یہ اس کے حکمی طور پر اس کے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کی 4 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو اس کو ذبح کرنے والا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر برے عقیدے والا، برے نظریے والا، مشرک ہے، کافر ہے، وہ اگر اس کو حلال کرے گا، یعنی اس پر چھری پھیرے گا، تو اس کے عقائد اور نظریات کی ناپاکی اس میں منتقل ہو جائے گی۔ اتنا باریک اور حساس معاملہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ اس کو جو ذبح کیا جا رہا ہے دھارے دار چیز کے ساتھ ذبح کیا جائے، یہ اس جانور کے لیے ایک خیرخواہی بھی ہے، اور اصل یہ ہے کہ اس کے اندر جو دم مسفوح ہے، ناپاک قسم کا خون دوڑ رہا ہے، اس کو نکالنا ہے تاکہ گوشت پیچھے پاک ہو جائے، تو وہ اسی طریقے پر ہوگا کہ اس کو دھاری دار چیز کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ اگر چوٹ لگ جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر ذرات رہ جاتے ہیں دم مسفوح کے، اور وہ وہاں جم جاتے ہیں، اس کے اثرات اس میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خون بہانے والی چیز کے ساتھ، دھاری دار چیز کے ساتھ ذبح کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کہ اس کو اس کی 4 رگیں کاٹنی ہیں، کیونکہ 4 رگوں کے ذریعے سے وہ خون نکلتا ہے، تو 4 رگوں کو کاٹنے کا حکم ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ یہ باقی جتنے کھانے ہیں اس میں صرف بسم اللہ کا حکم ہے، اور یہاں بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جاندار سب جن کے اندر روحیں ہیں اصل مرتبے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ اس کے لیے ایک جان قربان ہو رہی ہے، تو جان تو سب کو پیاری ہے، لیکن وہ اپنی جان اس انسان کے لیے قربان کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ نے انسان کو عظمت بخشی ہے، تو اس عظمت کے
احسان کے شکریہ میں یہ اللہ اکبر کہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اکبر کہنے سے اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس گوشت کے اندر پاکیزگی کے اثرات پیدا فرما دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ حلال ہے۔ تو یہ گویا کہ کلی طور پر حلال ہو گیا۔ تو جانوروں کے حلت کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات فرمائی، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں کھانے سے مراد وہی جانور ہیں، کیونکہ روٹی دال باقی چیزیں ہیں یہ تو سارے انسانوں کے لیے برابر ہیں، حلال ہیں، تو حرام کا حکم نہیں ہے جب اس کو پاکیزہ طریقے سے لیا جائے۔ تو یہاں وہی جانور کے احکام، اگر اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اگر کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہاں اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ جن کو تورات اور انجیل دی گئی ہے اور وہ تورات و انجیل پر صحیح طور پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے۔ آج کل جو یہود اور نصارہ جو شمار ہوتے ہیں، مردم شماری میں اپنے نام کے ساتھ یہودی لکھا جاتا ہے یا نصرانی ان کے ہاں لکھا جاتا ہے، جیسے امریکہ کے نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہاں کے عیسائی بھی ہیں، اور اسی طرح اسرائیل کے یہودی ہیں۔ یہ اصل کے اعتبار سے یہ بے دین ہیں اور اہل کتاب میں سے آج کل ان کو شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے پاس صحیح کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ دہریہ ذہن رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی صحیح تسلیم نہیں کرتے، آزاد ذہن کے مالک ہیں، اس وجہ سے آج کے یہود و نصارہ کے ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ ہاں اگر کسی علاقے میں صحیح اہل کتاب موجود ہو، کوئی ایسا گروہ موجود ہو، تو ان کا ذبیحہ آج بھی حلال ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گورنر نے خط لکھا تھا کہ یہاں اس طرح کے اہل کتاب، ان کے پاس کتاب بھی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ فرمایا جو آپ نے لکھا اس کے مطابق یہ اہل کتاب ہیں، یعنی ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو بہرحال یہ احکام ہیں حلال اور حرام ہونے کے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال نصیب فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی